بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل اسلامک اردو ٹی وی میں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عورت کے حقوق۔ عورت اور مرد دونوں نسل انسانی کے معمار ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو اگر نکال دیا جائے تو نسل انسانی کا ارتقاء وہی رک جائے گا۔ گویا بحیثیت انسان جتنی اہمیت ایک مرد کی ہے، اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی ہی اہمیت ایک عورت کی بھی ہے۔ مرد کو اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے اگر بہت سے حقوق حاصل ہیں، تو عورت کو بھی اپنی وجودی اہمیت کے اعتبار سے مناسب حقوق ملنے چاہیے۔ ان میں اگر کمی کی جائے یا حد سے زیادہ اضافہ کر دیا جائے تو دونوں صورتوں میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ تمام حقوق دیے ہیں جن کی فطری، طبعی، انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے وہ اہل تھی۔ آئندہ سطور میں ہم عورت کے ان بنیادی حقوق پر روشنی ڈالیں گے، لیکن واضح رہے کہ یہ حقوق قریب قریب وہی ہے جو مردوں کے ہیں۔ البتہ بعض جگہ کسی حکمت کے پیش نظر عورتوں کو کم حقوق دیے گئے ہیں اور مردوں کو زیادہ، اور بعض جگہ اس کے برعکس مردوں کو کم اور عورتوں کو زیادہ حقوق سے نوازا گیا، اس لیے کہ معاشرتی نظام میں حسن اعتدال کی فضا قائم رہے۔ آئیے اب ان حقوق کا مطالعہ کریں۔ جینے کا حق۔ عورت کے وجود سے اس نسل انسانی کا بقا اور اس کائنات کا حسن قائم ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بغیر اگر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی، تو کسی اور انسان کے بارے میں یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ عورت کے بغیر اپنے آپ کو مکمل بنا سکتا ہے؟ اس لیے عورت کی موجودگی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مرد کی، اور عورت بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق رکھتی ہے جتنا ایک مرد کو حاصل ہے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بعض عرب قبائل میں یہ رسم تھی کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اسلام نے اس رسم کی مذمت کی اور اسے مٹانے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ پرورش اور کفالت کا حق۔ پیدائش کے بعد اسلام ہر بچے کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کی معروف طریقے سے پرورش کی جائے، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ والدین پر فرض ہے کہ وہ اس کی خوب دیکھ بھال کرے اور بھرپور کفالت کرے اور اس کو ہرگز بوجھ نہ سمجھے۔ اسلام سے پہلے بچیوں کو منحوس سمجھا جاتا اور پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ اگر بچی کو زندہ رکھا بھی جاتا تو اس کی پرورش پر پوری توجہ نہ دی جاتی۔ اسلام نے اس سوچ کو بدلنے کے لیے عورت کے ساتھ بڑا احسان کیا۔ بچی کی پرورش کی خصوصی فضیلت بیان کی۔ اگر کسی بچی کا باپ فوت ہو جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار یعنی دادا، چاچا، تایا اور بھائیوں پر اس کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری عائد کی۔ شادی کے بعد شوہر پر فرض کر دیا کہ وہ بیوی بچوں کی کفالت کا بوجھ اٹھائے۔ تعلیم و تربیت کا حق۔ بچوں کی طرح بچیاں بھی یہ حق رکھتی ہیں کہ انہیں بنیادی ضروری تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ بچیوں کو بھی اتنی ہی تعلیم دلائی جائے جتنی بچوں کو، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جس نوعیت کی تعلیم بچوں کو دی جائے اسی نوعیت کی تعلیم بچیوں کو بھی دی جائے۔ اول تو ایسا کرنا مختلف وجوہات کی بنا پر ممکن ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں اور بچیوں کے دائرہ کار میں آگے چل کر چونکہ وہی فرق پیدا ہونا ہے جسے ہم مرد و زن کے دائرہ عمل کے فرق سے بیان کر آئے ہیں۔ اس لیے عورت کے لیے تعلیم و تربیت کا معیار وہ ہونا چاہیے جو اس کی گھریلو خانگی زندگی میں اس کے کام آ سکے، وہ نہیں جو خانگی زندگی میں اسے کوئی فائدہ نہ دے۔ بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت میں اگر کوئی چیز یکساں ہو سکتی ہے تو یہی ہے کہ دینی و اخلاقی نقطۂ نظر سے انہیں وہ اخلاق و اطوار سکھائے جائیں جو بحیثیت مسلمان ہر شخص کے لیے ضروری ہیں، بلکہ تو ہر مسلمان کی تربیتی زندگی کا ایسا پہلو ہے جسے نہ بچوں سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ بچیوں سے۔ تو دوستو، ہماری اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایسی ہی ویڈیوز آپ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔